الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی احکامات کے سلسلے میں سورہ حجرات میں بڑی تفصیل کے ساتھ معاشرتی احکامات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر استحکام اور معاشرے کو پرامن بنانے کے وہ تمام قوانین یا تمام احکامات بیان کر دیے گئے جس کے ذریعے سے معاشرے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ سامعین اکرام، اسی میں سے ایک جو اس میں حکم پیش کیا گیا ہے وہ ہے تجسس، جہاں تجسس نہ کرو الفاظ کے ساتھ یہاں پہ حکم معاشرتی دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، تجسس کا مطلب ہے جاننا، جاننے کی خواہش کرنا، جائزہ لینا، معلومات حاصل کرنا، جستجو کرنا، تحقیق کرنا، کھوجنا وغیرہ۔ ان تمام معنی کے لحاظ سے تجسس کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے، اور اردو اصطلاح میں بھی ہم اس بات کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام معنی کے لحاظ سے اسے استعمال کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جہاں قرآن کی بات ہم کر رہے ہیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے تجسس انسانی کو ایک فطرت کا ایک لازمی جز قرار دیا ہے جو علم و آگاہی کی جستجو کو بڑھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا صفت ہے جو انسان کو دریافت، تحقیق اور سیکھنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ تجسس نہ صرف سائنسی ایجادات اور فلسفانہ غور فکر کا سبب بنتا ہے بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی نئے تجربات اور علم کے پیاس کو بڑھاتا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید کا مطالعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ تجسس جو ہے وہ دو ناموں کے ساتھ قرآن مجید میں یاد کیا گیا ہے۔ ایک ہے مثبت تجسس اور دوسرا ہے منفی تجسس۔ جہاں ہم پہلے مثبت تجسس کی بات کریں تو مثبت تجسس کو قرآن مجید میں غور و فکر، تدبر، علم کی جستجو، تفکر کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے اور اسی طرح اس کا استعمال بھی کیا ہے۔ مثلا مطلب جو ہے قرآن مجید کے اندر سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی یہاں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر انسانوں کو سوچنے کے لیے اور اس سلسلے میں تحقیق کرنے کے لیے اور اس سلسلے میں تدبر کرنے کے لیے ان کو مطلب جو ہے ابھارا ہے۔ دوسری طرف سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں مطلب جو ہے مثبت تجسس کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تفکر کرتے ہیں۔ یعنی سائنسی اعتبار سے اگر مطلب جو ہے آسمان اور زمین کی جو تحقیقات آج مطلب جو ہے جدید مطلب جو ہے ہمارے سامنے تحقیقات کے نتیجے میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ یہی آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے دماغوں کے در کھول دیے کہ لوگوں آسمان اور زمین کی تخلیق میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، ذرا غور کر کے تو دیکھو، ذرا تفکر کر کے تو دیکھو، ذرا تدبر کر کے تو دیکھو۔ پھر اسی طرح سورہ زاریات آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے اپنے وجود میں جو نشانیاں ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی آج مطلب جو ہے میڈیکل سائنس جو اس حد تک مطلب جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مطلب جو ہے ترقیات کے زینوں کو طے کرتی بھی نظر آ رہی ہے، یہ وہی مطلب جو ہے آیت کریمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے مثبت تجسس کو مطلب جو ہے ابھارا، کہا کہ تمہارے اپنے وجود کے اندر نشانیاں ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ رب العالمین نے اس جسم کو کس طرح سے بنایا ہے اور اس کی بناوٹ کیسی ہے، اس میں کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، مثبت تجسس و جستجو کی بدولت انسان نے نت نئے ایجادات کیے ہیں اور اس خلا کی وسعتوں کو اس نے کھنگالا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں اس نے جھانکا ہے اور قدرت کے رازوں کو اس نے فاش کیا ہے۔ مثلا نیوٹن مطلب جو ہے سیب کے گرنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے تجسس کیا تھا اور اس کا تجسس اتنا بڑا کہ جس کے نتیجے میں کشش ثقل کا قانون مطلب جو ہے دریافت ہوتا ہوا نظر آیا۔ اسی طرح
ایڈیسن کا مطلب جو ہے ذکر آتا ہے تاریخ کے اندر کہ اس نے مطلب جو ہے تجسس کیا بلب کے سلسلے میں، یعنی روشنی کے سلسلے میں، تو پھر اس نے ایجاد کیا بلب کو اور اس کو ممکن بنا دیا۔ سامعین اکرام، مثبت تجسس آدمی کو غور و فکر کرنے، چھپی ہوئی چیزوں کو کھوج نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ انسانی فطرت میں شامل ہے کہ وہ نئی چیزوں کو سمجھنے سیکھنے کے سلسلے میں اسلام اس علم کے جستجو کی ترغیب دلاتا ہے اور اسے ابھارتا ہوا نظر آتا ہے، جو مثبت تجسس کا بنیادی سبب ہوتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری طرف حدیث مبارکہ میں اسی بات کو مثبت سوچ کو واضح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کو ابھارتی ہے مثبت تجسس کے سلسلے میں، کہ تجسس کرو، کھوجو، تحقیق کرو اور معلومات کرو اور تحقیق کرو اور پھر نئی نئی چیزوں کی ایجادات کرو۔ سامعین اکرام، انسان جب قدرت کی نشانیوں پر غور کرتا ہے تو اس کے تجسس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ مثبت سوچ وہ حقائق کو سمجھنے کے لیے اسے مزید تحقیق کرنے میں اسے مطلب جو ہے آگاہی دیتی ہے اور اس کے لیے سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس مثبت سوچ کے سلسلے میں سورہ غاشیہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کی طرف وہ کیسے بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف دیکھو کہ وہ کیسے گاڑے گئے ہیں، اور زمین کی طرف دیکھو کہ وہ کیسی بچھائی گئی ہے۔ اس میں 4 سٹیپ کے ساتھ اونٹ کا تذکرہ، آسمان کا تذکرہ، پہاڑوں کا تذکرہ، زمین کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انسانوں کو سائنسی ایجادات کی تحقیق کے سلسلے میں ان کو آگاہی دی اور کہا کہ یہ تحقیق ہے، جستجو کرو، یہ ہے مطلب جو ہے مثبت سوچ۔ یہ سامعین اکرام، یہ آیت سائنسی تحقیق اور قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اسلام میں مثبت تجسس کو سراہا گیا ہے، وہ تجسس جو علم حاصل کرنے، سچائی جاننے، عدل قائم کرنے، اصلاح کرنے، اندھیرے اور مطلب جو ہے خبر کی جستجو میں مطلب جو ہے خیر کی مطلب جو ہے اس میں آگے آگے بڑھنے اور کی طرف اللہ رب العالمین نے ترغیب دلائی ہے اور اسے سراہا گیا ہے۔ اور مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعلیمات میں ایسے تجسس کی ترغیب دی ہے جو حق کی تلاش، معاشرتی بھلائی اور دینی اور دنیاوی ترقی کے لیے وہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید میں ان تعلیمات کو ترغیب کے ساتھ انہیں مطلب ابھارا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی مطلب جو ہے طاقت نہ ہو تو دل میں برا محسوس کرے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ سامعین اکرام، یہاں اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کرنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ مطلب جو ہے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ کہا گیا کہ برائی کو روکنے کے لیے تمہیں مطلب جو ہے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، نمبر 2 زبان کا استعمال کرنا چاہیے، نمبر 3 صرف دل میں برا محسوس کرنا چاہیے۔ اس میں تبدیلیاں آتی ہیں اور نہ تغیرات آتے ہیں اور نہ چینجنگز رونما ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو کمزور ایمان کے ساتھ اسے تشبیہ دی گئی ہے۔ سامعین اکرام، معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جائز تجسس اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ حق کو غلبہ حاصل کیا جا سکے، اور عدل قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہو تو تحقیق کرو، کیونکہ انصاف کے بغیر فیصلہ کرنا ظلم ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت علم مومن کی کوئی بھی دولت ہے، جہاں ملے اسے لے لو۔ انہی باتوں کو ائمہ کرام یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے علم کو ایک خزانہ پایا ہے، اور علم کے دروازے تک پہنچنے کے لیے تجسس ضروری ہے۔ علم کی جستجو میں انسان کو اپنی کوشش بڑھانی چاہیے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ اور امام احمد بن حنبل مطلب جو ہے اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ علم کی جستجو میں اتنا تجسس دکھاؤ کہ تمہیں کبھی کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو، کیونکہ علم تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ اور اسی بات کو مزید روشنی ڈالنے
دینے کے لیے ہمارے ائمہ کرام میں امام مطلب جو ہے زین العابدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم دین کی روشنی، دل کی روشنی ہے، اور جو شخص علم میں غور و فکر کرتا ہے وہ حقیقت کو دیکھ سکتا ہے جیسے اندھیرے میں روشنی کی کرن ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں تدبر نہ کرنے والوں کے سلسلے میں، جو اس مثبت سوچ کو مطلب اپنے اندر پیدا نہیں کرتے اور اس سلسلے میں تحقیق نہیں کرتے، کھوج نہیں نکالتے، اس میں مطلب جو ہے ڈیپلی مطلب گہرائیوں میں نہیں جاتے، ایسے لوگوں کے لیے وعید مطلب سنائی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں، یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ سامعین اکرام، یہ آیت تنبیہ کرتی ہے کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے وہ اپنی عقل اور ہوا سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے اور گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ ہے مطلب جو ہے وہ مثبت تجسس کی تفصیلات، وہ احکام جو قرآن مجید اور احادیث کریمہ اور ائمہ کرام کے اقوال کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے اور ترغیب دلاتی ہے، اور اس سلسلے میں کوششیں کرنے، تدبر کرنے، تجسس کرنے کو مطلب جو ہے سراہا گیا ہے اور اسے ابھارا گیا ہے اور اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اب مطلب جو ہے آئیے اس کے دوسرے حصے کی طرف چلیں، جہاں قرآن مجید کے اندر دوسرے تجسس کا جو یہ بتایا گیا ہے وہ ہے منفی تجسس، اور منفی تجسس کے سلسلے میں کیا احکامات ہیں وہ مطلب جو ہے آئیے ہم اس پر تفصیلی مطلب جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، تجسس ایک مثبت مطلب جو ہے قوت ہے جو انسان کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے میں مدد دیتی ہے، البتہ اسے ایک مناسب حد میں اگر یہ رہے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ مطلب جو ہے فائدہ مند ہو تو نقصان دہ بھی نہ ہو۔ غیر ضروری تجسس، حد سے زیادہ کا مطلب جو ہے تجسس کرنا منفی اسباب کا سبب بنتا ہے، جس سے اسلام مجھے اور آپ کو منع فرماتا ہے۔ منفی تجسس کیا ہے؟ منفی تجسس یہ ہے کہ لوگوں کی خفیہ باتیں، غیب کی مطلب جو ہے عیب سے عیب جاننے کی کوشش کرنا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ لوگوں کے ذاتی زندگی میں مداخلت مطلب جو ہے کرنا اور عیب جوئی کرنا، تحقیق مطلب جو ہے اس میں گہرائی کی طرف جانا اور مزید معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں غیر ضروری کھوج لگانے کی سختی سے اس قرآن مجید کے اندر منعیت کی گئی ہے، سورہ حجرات کی اس آیت کے اندر، کہ تجسس نہ کرو، اور یہ منفی تجسس کہلاتا ہے، اور اسی منفی تجسس کے سلسلے میں قرآن مجید مجھے اور آپ کو منع کرتا ہے، اور اس کی مطلب جو ہے بتاتا ہے کہ یہ چیزیں انسانوں کی زندگی کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے منفی تجسس کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بات بتائی گئی، یعنی لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب کی تلاش نہ کرو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹوہ نہ لگاتے پھرو، یہ حرکت خواہ بدگمانی کی بنا پر کی جائے یا مطلب جو ہے بدنیتی سے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کی جائے یا محض اپنا مطلب جو ہے جو کیوریسٹی ہے اسے دور کرنے کے لیے کی جائے، ہر حال میں شرعن ممنوع ہے۔ ایک مومن کا ایک کام نہیں ہے کہ دوسروں کے جن حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے اس کی کھوج کرید کرے اور پردے کے پیچھے جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کس میں کیا عیب ہے اور کس کی کون سی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے نجی خطوط کا پڑھنا بھی مطلب جو ہے تجسس کہلاتا ہے، اور مطلب جو ہے دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننے کی کوشش کرنا بھی یہ تجسس کہلاتا ہے، اور ہمسائیوں کے گھر میں جھانکنا بھی تجسس ہے، اور مختلف طریقوں سے لوگوں کے خان کی زندگی یا اس کی ذاتی معاملات کی ٹوہ کرنا ایک بڑا بد اخلاقی ہے، جس سے طرح طرح کے فساد رونما ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مطلب جو ہے خطبہ مطلب جو ہے تجسس کے سلسلے میں دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، اے لوگو، زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے۔ مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج میں نہ لگا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے در پہ ہو جائے اس کے گھر پر سے رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اسی بات کو مزید مطلب جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے در پہ ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ اور انہی مطلب جو ہے تجسس یعنی منفی تجسس کے سلسلے میں مزید مطلب جو ہے بات بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو۔ تیسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کو مزید وضاحت
वजाहत के साथ यूं इरशाद फरमाया कि जिसने किसी का कोई मख्फी ऐब देख लिया और इस पर पर्दा डाल दिया तो ये ऐसा है जैसे किसी ने एक जिंदा गाड़ी हुई बच्ची को मौत से बचा लिया है। सामीन इकराम, ये है वो मतलब जो है मनफी तजस्सुस जिसके सिलसिले में मुझे और आपको मतलब जो है आगाही दी गई है कि इसकी ममनू है, यानी ये इसकी ममानियत करार दी गई है और इस सिलसिले में आगे बढ़ना इंसानों को और माशरे को तबाह करने और माशरे का अमन को मतलब जो है तहस नहस करने का जरिया बन सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि तजस्सुस न करो, खबरें मालूम न करो और एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो और एक दूसरे की मुखालिफत न करो और सब अल्लाह के बंदे भाई भाई बन जाओ। सामीन इकराम, सूरे नूर आयत नंबर 227 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान लाने वालों, अपने घरों के सिवा और अपने घरों में दूसरे घरों में न जाओ जब तक कि इजाजत न ले लो और वहां के रहने वालों को सलाम न कर लो, यही तुम्हारे लिए सरासर बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये मतलब जो है तमाम हालात आपस में पड़ोसियों के दरमियान ये काफी मतलब जो है ये रिवाज को देखने में मुझे और आपको मौका मिलता है। और फिर घरों के अंदर जहां जॉइंट फैमिलीज रहते हैं वहां मतलब जो है बहुएं सास के सिलसिले में और सास मतलब जो है बहुओं के सिलसिले में और बेटों के सिलसिले में इस तरह की कार्रवाइयां करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम मतलब जो है वो रुझानात और वो ख्यालात और वो खोजने वाला, वो तहकीक करने की कोशिशें करने वाला वो रुझान जिसे ममानियत करार दिया गया, कहा कि किसी के घर के अंदर भी जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। घरों के मतलब जो है ज्वाइंट फैमिली का हाल तो यहाँ तक होता है कि बगैर किसी की इजाजत के हम किसी के कमरे में भी जा जाते हैं और किसी के कबर्ड को खोलकर तहकीक भी कर लेते हैं, चीजों को उलट पलट कर मतलब जो है मालूमात भी हासिल करते हैं। ये तमाम चीजें अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मतलब जो है खराबियां पैदा करने का सबब बनती हैं, दूरियां पैदा करने का सबब बनती हैं, दिल में मतलब जो है दरारें पड़ने का सबब बनती हैं। इस वजह से इन तमाम अहकामात के सिलसिले में इसे तजस्सुस यानी मनफी तजस्सुस से इसे ताबीर करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका और आयत करीमा के जरिए से इस मतलब जो है बुराई को, जो माशरती बुराई है, उसके सिलसिले में हुक्म दिया कि ये काम न किया करो। एक बार का वाकया हमारे सामने आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर से एक शख्स जो है अंदर झांक रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे पता होता कि तुम देख रहे हो तो मैं अपनी कंघी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया करते थे बालों को कंघा करने के लिए, कहा कि इस कंघी को आपकी आंख पर मैं मार देता और इजाजत का हुक्म राजों को देखने की वजह से ही तो दिया गया है। यानी मतलब जो है इस तरह झांकने वालों के सिलसिले में कहा गया कि तुम्हारी आंख मतलब जो है मैं फोड़ देता या उसे मार देता। सामईन इकराम, तजस्सुस यानी अपने किसी भी मुसलमान भाई के खुफिया अयूब तलाश करना या इसकी मतलब जो है सही करना शरअन मतलब जो है ममनू करार दिया गया है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी शख्स के लिए मुनासिब नहीं कि वो दूसरे दूसरे के घर कान लगाए ताकि वहां से बाजों की आवाजें सुने, या कान नाक को इसलिए साफ करे ताकि शराब की बू सूंघ सके, और ना ही कपड़े में छुपी हुई शय को इसकी नीयत से टटोल कर बाजे वगैरह की तलाश करे कि पहचान हो, और ना मतलब जो है पड़ोसियों से इनके घरों में होने वाले मामलात मतलब जो है दरियाफ्त करे। इस मतलब जो है अकवाल को सामने रख के देखा जाए तो इस कौल के अंदर बड़ी तफसील बताएगी कि लोगों का दूसरे घरों में मतलब जो है कान लगाना और मतलब जो है नाकों को मतलब जो है इतना तेज कर लेना कि किसके घर के अंदर, किसके कमरे के अंदर, किसकी मतलब जो है बैगों के अंदर, जिसके किसकी मतलब जो है मुंह के अंदर क्या कुछ मतलब जो है खुशबुएं हैं, ताकि हम तहकीक कर सके कि वो क्या खाए हैं, क्या खा रहे हैं और क्या कुछ करने वाले हैं। या फिर छुपे हुए वो तमाम मतलब जो है चीजें, इसमें कपड़े का जिक्र किया गया, हर चीज जो मतलब जो है छुपा कर रखी गई है उसकी तहकीक करना ये सिलसिले में कहा गया। या फिर पड़ोसियों के घरों में मतलब जो है क्या क्या मामलात हो रहे हैं उसकी तहकीक करना। हमारे मतलब जो है माशरे के अंदर देखा जाता है कि बच्चों को आपसी पड़ोस में भेजा जाता है, बच्चों को एक दूसरे के कमरों में भेजा जाता है और मतलब जो है वहां तहकीक की जाती है कि मोहतरमा क्या कर रही थी, आंटी ने क्या खिलाया, आंटी कहाँ जा रही थी, किससे क्या बात कर रही थी, उनके घर में क्या झगड़ा हो रहा था। ये तमाम वो मालूमात है जिसे मतलब जो है मनफी तजस्सुस के नाम से याद किया याद किया गया है।
सामईन इकराम, इस हुक्म को समझने के लिए हमें इसके असबाब या रीजन भी मालूम होना होगा कि इसकी असल ये पैदा क्यों होते हैं और क्यों मतलब जो है तजस्सुस करने पर इंसान तैयार हो जाता है। सबसे पहला सबब अगर जानकर देखा जाए तो बुग़्ज़ और कीना और जाती दुश्मनी की वजह से मनफी तजस्सुस जन्म लेता है। जब किसी मुसलमान का बुग़्ज़ और कीना दिल में आ जाता है तो इसका सीधा काम भी उल्टा दिखाई देना इसको शुरू हो जाता है, क्योंकि नजरें अयूब तलाश करने में लगी रहती हैं और हमेशा मतलब जो है इस बुग़्ज़ और कीना की वजह से हमेशा इंसान मतलब जो है किसी को उभरते हुए, कोई काम करते हुए, किसी का अच्छा पहनावा देखते हुए हमेशा उल्टी सोचों के साथ वो तहकीकात करके उसके अयूब को तलाश करने की कोशिशें करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई अपने मुसलमान भाई की तरफ जो है मोहब्बत भरी नजर से देखे और इसके दिल या सीने में अदावत न हो तो गुनाह के निगाह लौटने से पहले दोनों के पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। कितनी बड़ी प्यारी बात कही गई कि मुसलमानों को एक दूसरे से रवैया होना कैसा चाहिए। माशरे में कहा गया कि तुम एक दूसरे को प्यार भरी मोहब्बत भरी नजरों से देख लिया करो। नजरों से प्यार का झलकना कहा गया कि तुम्हारे लिए वो नजर वापस लौट कर आने से पहले तुम्हारे दोनों के गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। और यही वो चीज है जब मतलब जो है इस निगाह में बदलाव आ जाए और इसमें बुग़्ज़ और कीना मतलब जो है दुश्मनी पैदा हो जाए तो फिर मतलब जो है वो टीड़ा हो जाता है और वो क्या मरा मतलब जो है अयूब तलाश करना शुरू कर देता है। दूसरा तजस्सुस का दूसरा सबब है कि वो है हसद, क्योंकि हासिद किसी भी कीमत पर वो महसूद यानी मतलब जो है जिससे हसद किया जा रहा है उसकी इज्जत अफसाई की ख्वाहिश कभी भी नहीं करता, बल्कि हर वक्त इसकी नेमत छिन जाने की ख्वाहिशें करता रहता है। लिहाजा हासिद मतलब जो है ऐब तलाश करके जिसकी मसहूद यानी जिसकी मतलब जो है जिसके साथ हसद किया जा रहा है उसे बदनाम करने में की कोशिश में वो हमेशा लगा रहता है। सामिन इकराम, ये है वो मतलब जो है हसद जो इंसानों को तजस्सुस के मामले में हमेशा मतलब जो है इस तरह के काम करने पर मतलब जो है उभारता है और उन्हें मुख्तलिफ तरीके से इस तरह की कोशिशें करवा कर उनके सिलसिले में अयूब की तलाश करना और मतलब जो है गलत मतलब जो है चीजों को ले आना उसमें मतलब जो है अहम किरदार अदा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद एक गुनाह है जो नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। तीसरा मतलब जो है सबब अगर देखें तो तीसरा सबब है इस मतलब जो है मनफी तजस्सुस का, वो है चुगलखोरी की आदत। कुछ लोगों को लगाई बुझाई करना, इधर की बातें उधर जाके कहना और उधर की बातें इधर करने की मतलब जो है बड़ी मतलब जो है आदत होती है और अपनी फितरत के एतबार से वो सिर्फ मतलब जो है फिजिकल ही नहीं बल्कि मतलब जो है टेलीफोन के जरिए से, चैटिंग के जरिए से या फिर मेल के जरिए से हर तरफ, चाहे मतलब जो है घरेलू मामला हो या फिर मतलब जो है माशरे में किसी मतलब जो है कंपनी में काम करने के सिलसिले में हो, ये तमाम काम मतलब जो है चुगलखोर करते हुए नजर आते हैं। सामिन इकराम, मोहब्बतों के मतलब जो है जो चोर है वो चुगलखोरी को किसी ना किसी तरह मनफी पहलू की उन्हें जरूरत होती है, इसीलिए उनकी निगाहें हमेशा इसी की तलाश में रहते हैं। इसीलिए वो हर वक्त मुसलमानों के पोशीदा अयूब तलाश करने में मगन रहते हैं। फिर ये ऐब इधर उधर मतलब जो है बयान करके फितने का बाइस भी बन जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि चुगलखोर को आखिरत से पहले मतलब जो है कब्र में अजाब दिया जाएगा। सामने इकराम, ये मतलब जो है फितरत इंसानी यानी मतलब जो है जो चुगलखोरी की है हमेशा मतलब जो है इसी तरह अयूब की तलाश में मतलब जो है रहते हुए हमेशा मनफी मतलब जो है चीजों को ले आकर उनकी तजलील करना, उनकी हिकारत करना और उनको रिसवाई दिलाने में इस तरह के काम करते हुए नजर आते हैं और ये बड़ा सबब है। एक चौथा सबब मुझे और आपको जो नजर आता है माशरे के अंदर इस तजस्सुस के सिलसिले में वो ये है कि चापलूसी की कुछ लोगों को आदत होती है जिसे चमचा भी मत के नाम से याद किया जाता है। ये चापलूसी की जो आदत है बाज अफराद अपने हम मतलब जो है मनसब के अयूब तलाश करने की जरूरत शरी एतबार से अपनी किसी अफसर को या निगरान वगैरह तक पहुंचा कर अपना एतमाद कायम करते हैं और जाती मफादात भी हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोगों की तरक्की का तमाम तरदारो मदार चापलूसी पर ही होता है। घरों के अंदर मतलब जो है बहुएं होते हैं सास की नजरों में उभरने के लिए एक दूसरे के अयूब तलाश करते हैं और मतलब जो है भावजों का हाल ये होता है कि
وہ نندوں کی مطلب جو ہے خرابیوں کو ابھارنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور نندوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے بھاوجوں کی مطلب جو ہے وہ خرابیوں کو مطلب جو ہے نکال لے آ کر وہ چاپلوسی کے ذریعے سے اپنا مطلب جو ہے بات منوائے، اپنی مطلب جو ہے عزت بڑھوائے، اور سامنے والے کی تحقیر ہو، تذلیل ہو، اس میں مگن رہنے کے لیے اس طرح کا رویہ اپنانے والے چاپلوس لوگوں کی مطلب جو ہے ایک وجہ ہے جو مطلب جو ہے تجسس کرنے پر مطلب جو ہے ابھارتی ہے۔ ایک پانچواں سبب جو اس تجسس کے سلسلے میں آتا ہے وہ ہے کہ وہ جو پانچواں سبب نفاق ہے، یعنی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان مطلب جو ہے مومن ہمیشہ اپنے دوست کی خوبیوں کو سامنے رکھتا ہے تاکہ اس کے دل میں عزت، محبت، احترام پیدا ہو، جبکہ منافق ہمیشہ برائیوں اور عیوب مطلب جو ہے دیکھتا رہتا ہے۔ منافق کہتے ہیں دو رخے پن کو، منافق کہتے ہیں دو چہرے والوں کو، منافق کہتے ہیں سامنے کسی کے بہت اچھے بن جانا، ان سے معلومات حاصل کرنا، پھر مطلب جو ہے دوبارہ اپنا شکل بدل کر وہ چغل خور کی شکل میں مطلب جو ہے کسی اور کے پاس جا کر وہاں لگائی بجائی کرنا، اس کو نفاق کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اور یہ نفاق کی عادت بھی جس کے اندر ہوتی ہے ایمان کی کمزوریوں کی بنا پر اور معلومات کی کمی کی بنا پر، خدا سے بے خوف ہونے کی بنا پر یہ مطلب جو ہے حالات پیش آتے ہیں اور وہ یہ طریقہ اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چھٹا مطلب جو ہے تجسس کا سبب یہ ہے کہ لوگ مطلب جو ہے شہرت اور مال و دولت کی ہوس جنہیں ہوتی ہے، لوگوں کے عیوب مطلب جو ہے واضح کر کے شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل ایک منافع بخش مطلب جو ہے یہ کاروبار ہو گیا ہے کہ آج کل لوگوں نے کئی ایسے ذرائع اختیار کر لیے ہیں کہ پھر دیگر ذرائع سے اس کی تشہیر ہوتی ہے اور سستی جو ہے شہرت اور مالی نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم سوشل میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ مختلف کمپنیوں کی مطلب جو ہے غلط چیزوں کو لے آ کر اس کی مختلف پروڈکٹ کو غلط مطلب جو ہے ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں تاکہ وہ مطلب جو ہے شہرت حاصل کر سکیں، مال منافع کر سکیں اور اپنی مطلب جو ہے کمپنی کو ترقی دے سکیں۔ اس وجہ سے اس طرح کے کام مطلب جو ہے سستی شہرت اور مالی نفع حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ احمد بن حرب مطلب جو ہے فرماتے ہیں کہ کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لیے ہوئے دنیا سے مالدار رخصت ہو کر چلے جاتے ہیں، مگر بندوں کے حقوق کی تلافیوں کے باعث قیامت کے دن اپنی ساری نیکیاں کھو بیٹھیں گے اور یوں غریب و نادار ہو کر مطلب جو ہے وہاں مفلس کی شکل میں منظر عام پر آ جائیں گے۔ ساتواں تجسس کا سبب اگر دیکھیں تو سبب یہ ہے کہ منفی سوچ انسانوں کے دماغوں میں پیدا ہو جائے تو پھر مطلب جو ہے یہ مطلب جو ہے تجسس کا منفی انداز اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ منفی سوچ، جب کوئی شخص منفی سوچ کا جو ہے حامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ تجسس جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر وقت لوگوں کے عیوب تلاش کرنا اس کا وطرہ بن جاتا ہے، یعنی طریقہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ ہی غلط ہے۔ جب بھی مطلب دیکھیں گے غلط مطلب جو ہے دیکھیں گے، اگر وہ کچھ پہن کے آئے تب بھی غلط مطلب جو ہے سوچ کے ساتھ، اگر وہ کچھ نہ پہنے تب بھی مطلب غلط سوچ کے ساتھ، اگر کچھ کھائے تب بھی غلط سوچ کے ساتھ، اگر نہ کھائے تب بھی غلط سوچ کے ساتھ، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں وہ غلط نظر کے ساتھ مطلب جو ہے دیکھتے ہیں اور عیوب ہی نظر آتے ہیں اور عیوب ہی کی تلاش میں وہ مگن رہتے ہیں۔ شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب جوئی کی نظر، عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب جوئی کی نظر، جو خوش نظر ہیں وہ ہنر و کمال دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دوسروں کی خفیہ باتوں کی ٹوہ میں مطلب جو ہے لگے رہتے ہیں، ان کا خفیہ باتیں ظاہر کرے اللہ رب العالمین ان کی خفیہ باتوں کو ظاہر کرے گا اور وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اور آٹھواں سبب اگر ڈھونڈ کر دیکھیں اس تجسس کے سلسلے میں تو مجھے اور آپ کو جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس فارغ وقت اور بے مقصد زندگی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنے مقصد حیات سے غافل ہو کر اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی مفید کام نہ ہو تو وہ دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرنا شروع کر دیتا ہے، چبوتروں پر بیٹھ کے گفتگویں کرنا اور بے مقصد زندگی کے سلسلے میں ہمیشہ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو چیٹنگ کرنا شروع کر دیے اور اس میں یہی باتیں، اور آج کل سوشل میڈیا نے اتنا مطلب جو ہے سہولت کر دیا کہ مطلب جو ہے دور دور مطلب جو ہے ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی کنیکشن مطلب جو ہے ایک دوسرے سے
کنیکٹ ہو جاتا ہے. لوگ مطلب جو ہے اس فونوں کے ذریعے سے بے تحاشا گفتگویں کرتے ہیں, اور گفتگو کیونکہ مطلب جو ہے ان کے پاس کوئی موضوعات نہیں ہوتے, اسی وجہ سے اس نے کیا کھایا, کیا کیا, کیا کر رہا ہے, اور وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, وہ ویسا ہونا چاہیے, یہ فضول باتیں مطلب جو ہے کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہوتا ہے, فارغ وقت ہوتا ہے, بے مقصد زندگی ہوتی ہے, ایمان کی کمی ہوتی ہے, اس وجہ سے بھی یہ سبب بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اچھا مسلمان وہ ہے جو غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی نہ لے. سامعین اکرام, بہت سے لوگ اپنی زندگی کے بجائے دوسروں کی زندگی پر نظر رکھنے میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں, جس سے منفی تجسس کو فروغ ملتا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی, وہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے, دوسروں کے معاملات میں حد سے زیادہ مطلب جو ہے دخل اندازی نہ کرو, کیونکہ یہ عزت اور سکون کو برباد کر دیتا ہے. نواں تجسس کا سبب یہ ہے کہ وہ ہے سوشل میڈیا, جو آج کل میرے اور آپ کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہے. یہ سوشل میڈیا یہ جدید ٹیکنالوجی کا غلط جب استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی تجسس کا باعث ہوتا ہے. آج کے دور میں سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی نے انسانوں کو دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کا ایک نیا راستہ در کھول دیا ہے. لوگ مطلب جو ہے دوسروں کے پوسٹ, تصاویر اور ذاتی معاملات کو بے جا دیکھنے اور تجربہ کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ اس نے اسٹیٹس پہ کیا لگایا ہے, اور وہ اسٹیٹس کا مطلب جو ہے لگانے کا مقصد کیا ہے, وہ اس کے ذریعے سے کیا کرنا چاہتا ہے, اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. یہ وہ گھمانے ہیں جس کے بلبوتے پر وہ برائیوں کو دیکھتے ہیں منفی سوچوں کے مطابق, اور پھر مطلب جو ہے عیوب تلاش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں, جو کہ منفی تجسس کی ایک جدید مطلب جو ہے شکل کی صورت میں میرے اور آپ کے سامنے اب ابھر کے آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی کے گھر میں بغیر اجازت جھانکا, اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس مطلب جو ہے مصداق میں کیا کسی کے موبائل میں جھانکنا, کسی کے اسٹیٹس کو دیکھنا, اس پر تبصرہ کرنا اور اس کی مطلب جو ہے تشہیر کرنا, کیا میرے اور آپ کے لیے مطلب جو ہے یہ حدیث مبارکہ مطلب جو ہے پکار کر کہہ رہی ہے کہ آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے؟ سوچئے, اپنا محاسبہ کرتے رہیے. 10واں تجسس کا سبب دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کمزور ایمان, خدا سے بے خوفی. جب انسان خدا کے احکامات اور آخرت کے حساب کتاب کو بھول جاتا ہے تو وہ دوسروں کی زندگی میں بے جا مداخلت کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اسے اپنا نہ مقصد یاد ہے اور نہ مطلب جو ہے اسے کیا کچھ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کام دیا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے, اور اللہ پر مطلب جو ہے جو ایمان ہونا چاہیے اسے ہے ہی نہیں, تو پھر مطلب جو ہے وہ اس طرح کا تجسس کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تمہاری زبان کسی دوسرے کے بارے میں گمراہ کن باتیں کرتی ہے تو تم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو. اور تجسس سے ہونے والے کیا نقصانات ہیں, آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سامعین کرام, اسلام منفی مطلب جو ہے تجسس کو سختی سے منع کیا ہے, کیونکہ یہ ضروری اور مطلب جو ہے معاشرے دونوں کے لیے مطلب جو ہے خود کے لیے اور معاشرے کے لیے یہ نقصان دہ ہے. جب کوئی شخص دوسروں کی نجی زندگی میں مداخلت کرتا ہے یا اس کے راز جاننے کی کوششیں کرتا ہے تو اس سے کئی اخلاقی, سماجی اور دینی مطلب جو ہے نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اس سے اللہ کی ناراضگی اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کے پوشیدہ معاملات کی جستجو کی, اللہ قیامت کے دن اس کے راز کھول دے گا, چاہے وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو, یعنی اللہ کی ناراضگی اسے لاحق ہو جائے گی. دوسرا نقصان اس تجسس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جب لوگ دوسروں کے معاملات میں بے جا مداخلت کرتے ہیں تو ان سے بدگمانی, نفرت پیدا ہوتی ہے اور سماجی تعلقات کو خراب کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بدگمانی سے بچو, کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ بڑا جھوٹ ہے, اور لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو, نہ دوسروں کی ٹوہ میں رہو. یعنی یہ دوسرا نقصان ہے جس کے نتیجے میں انسان ایک دوسرے کے لیے نفرت مطلب جو ہے پیدا اپنے دل میں کر لیتا ہے. تیسرا مطلب جو ہے نقصان یہ ہوتا ہے اس تجسس کے نتیجے میں کہ لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں بلا وجہ مداخلت کرتے ہیں, تو اس سے باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے, جو رشتوں میں دراڑ پیدا کر دیتے ہیں. جیسے مطلب جو ہے گھروں کے اندر جو ساس بہو کے جھگڑے مطلب جو ہے جو چلنے والا معاملہ چل رہا ہے, اس کے پیچھے یہی تجسس ہے اور یہی مطلب جو ہے بیجا مداخلتیں ہیں جو انسانوں کو اس طرح کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. سامعین اکرام, منفی تجسس اکثر بے اعتماد اور شکوک کو مطلب جو ہے شبہات کو بڑھا دیتا ہے, جس سے دوستیاں, اجوازی زندگی, خانگی تعلقات متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں. چوتھا مطلب جو ہے نقصان یہ ہے کہ ذہنی سکون اور پریشانی کا یہ سبب بن جاتا ہے تجسس. تجسس کی عادت, منفی تجسس انسان کے
जहन को बेजा किस्म के मतलब जो है टेंशन्स देकर उसे बेचैन कर देता है, क्योंकि वो हर वक्त दूसरों के मामलात के बारे में सोचता रहता है, जो अपने इतना दबाव में रह जाता है कि जिसकी वजह से परेशानी उसकी खत्म होती ही नहीं है। इसी वजह से उसके दिमाग मतलब जो है मनफी सोचों पर मतलब जो है तैयार रहते हैं, इसी वजह से जहनी सुकून खत्म हो जाता है। और इसका बड़ा नुकसान ये है कि शुगर बीपी लाहक होती हुई जो नजर आ रही है, उसके पीछे ये तजस्सुस ही है जो इंसानों को मतलब जो है बीमारियां अपने अंदर थोपने में या मतलब जो है पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पांचवा मतलब जो है नुकसान जो माशरे के अंदर इस तजस्सुस के जरिए से होता है, वो मनफी तजस्सुस अक्सर फितना और फसाद को जन्म देता है, क्योंकि जब लोग दूसरों के मामले में मदाखलत करना शुरू कर देते हैं तो इससे इख्तलाफात और तनाजात बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फितना सोया हुआ होता है, फितना सोया हुआ होता है, और अल्लाह इस पर लानत करे जो इसे जगाए। यानी ये तजस्सुस इंसानों को मतलब जो है फितना पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे लानत ज़दा का करार दिया है। सामिन इकराम, तजस्सुस की मुनासिबत से सिर्फ अफराद ही को नहीं है, बल्कि इस्लामी मतलब जो है हुकूमतों को भी तजस्सुस करने की कोई इजाज़त नहीं दी गई है। सामिन इकराम, तजस्सुस की ममानियत का ये हुक्म सिर्फ अफराद ही के लिए नहीं है, बल्कि इस्लामी हुकूमत के लिए भी मतलब जो है यही मतलब जो है शरीयत बयान करती है। शरीयत ने नहीं अनिल मुनकर का जो फरीज़ा हुकूमत के सुपुर्द किया है, इसका तकाजा है कि वो जासूसी का एक निज़ाम मतलब जो है कायम करके लोगों की छुपी हुई बुराइयां ढूंढ ढूंढ कर निकाले और इस पर सजा दे, बल्कि इसे सिर्फ इन बुराइयों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए जो जाहिर हो जाएं। इसकी मतलब जो है तहकीक के सिलसिले में इसे मनाहियत की जाती है। रहे मख्फी खराबियां तो इसकी इस्लाह का रास्ता जासूसी नहीं है, बल्कि तालीम और वाज और तलकीन और अवाम की इज्तमाही तरबियत और एक पाकिज़ा माशरती माहौल पैदा कराने की कोशिश है। ये मतलब जो है चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हुकूमत को कहा गया है। और इस सिलसिले में एक वाक़या हम मुझे और आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मिलता है, जो बड़ा बड़ा ही सबक आमूज़ है। आइए उसको सुनते हैं। एक बार रात के वक्त आप मतलब जो है रज़ी अल्लाह अन्हा एक शख्स की मतलब जो है आवाज़ सुनी जो अपने घर में गा रहा था। आपको शक गुजरा और दीवार पर चढ़ गए, देखा वहां शराब भी मौजूद है और एक औरत भी मौजूद है। आपने पुकार कर कहा, ऐ दुश्मनाने खुदा, क्या तूने ये समझ रखा है कि तू अल्लाह की नाफरमानी करेगा और अल्लाह तेरा पर्दाफाश न करेगा? इसने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन जल्दी न कीजिए, अगर मैंने एक गुनाह किया है तो आपने 3 गुनाह किए हैं। अल्लाह ने तजस्सुस से मना किया और आपने तजस्सुस किया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि घरों में इनके दरवाजों से आओ और आप दीवार पर चढ़कर आ गए। अल्लाह ने हुक्म दिया था कि अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में बगैर इजाजत न जाओ और आप मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में तशरीफ ले आए। सामिन इकराम, ये जवाब सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी गलती को मान गए और इसके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई न की। अलबत्ता इससे वादा ले लिया कि वो मतलब जो है भलाई की राह इख्तियार करेगा। सामिन इकराम, इससे मालूम हुआ कि अफराद ही के लिए नहीं, खुद इस्लामी हुकूमत के लिए भी ये जायज़ नहीं है कि वो लोगों के राज टटोल टटोल कर इनसे गुनाहों का पता चलाने और फिर इन्हें पकड़ने की मतलब जो है कोशिशें करे। यही बात मतलब जो है एक हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, हुक्मरान जब लोगों के अंदर शुबहात के असबाब तलाश करने लगेंगे तो वो इन्हें बिगाड़ कर रख देंगे। सामिन इकराम, इसके बाद एक आखिरी हिस्से के साथ अपने मौजू के इख्तिताम तक चले, और वो ही है कि तजस्सुस कब करने की इजाजत है, क्या बिल्कुल ममनू है या इसकी इजाजत भी मतलब जो है शरई एतबार से कुछ हदों में मतलब जो है इसे दे दी गई है। इस पर भी मुझे और आपको मतलब जो है सोचना चाहिए। इसके सिलसिले में अगर मालूमात की जाए तो वहाँ इस सिलसिले में मुझे और आपको जो तहकीकात मतलब जो है इस्लाम के मुताबिक मुताले में आती है, वो ये है कि किसी शख्स या गुरोह के रवैये में बिगाड़ की कुछ अलामतें नुमाया नजर आ रही हों और इसके मुतालिक ये अंदेशा हो जाए कि वो किसी जुर्म का इर्तिकाब करने वाला है, तो हुकूमत इसके हालात की तहकीक कर सकती है। मसलन मतलब जो है उसका चलना फिरना मशकूक नजर आए और कहे मतलब जो है कुछ मुआशरे के लिए बड़ा नुकसान का बायस बन सकता है, जैसे मतलब जो है बम्स वगैरह मतलब जो है इस तरह मतलब जो है छुपा के रखने की कोशिश और हथियार वगैरह मतलब जो है इस तरह मतलब जो है इधर
ادھر پہنچانے کی کوشش، یا پھر مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے جو نشاور چیزیں ہیں اس کا مطلب جو ہے استعمال کی مطلب جو ہے ادھر ادھر ایک کوشش جو معاشرے کو بڑا مطلب نقصان دے سکتے ہیں، ایسے سلسلے میں حکومت کو اجازت ہے کہ وہ اس سلسلے میں تحقیق کر سکتی ہے، تجسس کر سکتی ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے یہاں کوئی شادی کا پیغام بھیجے یا اس کے ساتھ بھیجے تو وہ سلسلے میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ لڑکے کے سلسلے میں تحقیق کے لیے جائے، تجسس کر کے کھوج نکالے، اس کی کمپنی میں، اس کی مطلب جو ہے عادات و اطوار کے سلسلے میں، ان کے خاندانوں کے معاملے میں، ان کے پاس پڑوس میں جا کر اس سلسلے میں جو معلومات کی جاتی ہے اس تجسس یعنی کھوج نکالنے کے سلسلے میں، وہ اجازت مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی کاروباری کا کوئی معاملات مطلب جو ہے طے کر رہا ہو تو اور وہ اطمینان کے لیے کہ اس کے حالات کی تحقیق کرے تو اس سلسلے میں بھی اگر وہ چاہے تو مطلب جو ہے وہ کاروبار کے لیے معاملات یعنی اس کا مطلب جو ہے مزاج کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس سلسلے میں بھی وہ معلومات کر سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک اور شق ہے وہ ہے بچے اگر بگڑ رہے ہوں اور مطلب جو ہے انداز ان کا بدلا ہوا بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کا پہننا اوڑھنا بات چیت ہر چیز مطلب مشکوک نظر آ رہی ہے، تو ماں باپ کو یہ اجازت ہے کہ وہ ان کے موبائل چیک کر سکتے ہیں، ان کے مطلب جو ہے دوستوں کے سلسلے میں معلومات کر سکتے ہیں، ان کے چلن پھلن ان کے اٹھن بیٹھن کے سلسلے میں مطلب جو ہے معلومات کر سکتے ہیں۔ یہ تمام مطلب جو تجسس ہے وہ مطلب جو ہے جائز ہے اور اس سلسلے میں کرنے کی اجازت ہے۔ بقیہ ساری چیزیں ممانعت کی مد میں آتی ہیں اور اسے کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ ہے منفی تجسس۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر رمضان کے مہینے کی طرف آئیے۔ رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ کے ساتھ میرے اور آپ پر سایہ فگن ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ زبانوں کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، ذہنوں کی سوچوں کو مطلب جو ہے نیک دھارا کی طرف لگانا چاہتا ہے اور اس میں تغیر پیدا کرانا چاہتا ہے، اور اسی کے لیے تو مجھے اور آپ کو ترغیب مطلب جو ہے اس رمضان کے مہینے میں بار بار قرآن پڑھنے کا مطلب جو ہے جو حکم دیا گیا اور اس مہینے کو قرآن کا مہینہ قرار دیا گیا، وہی ہے کہ یہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو اس رمضان کے مہینے میں ہدایت کے ساتھ مطلب جو ہے عطا کر دیا گیا، جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے دستور فراہم کرتا ہے، قوانین میسر کرتا ہے، نصیحتیں عطا کرتا ہے، تلقین مطلب جو ہے عطا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اپنی زندگیوں کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کر سکتا ہے۔ تو اس رمضان میں اپنا موازنہ کریے اور اپنا مطلب جو ہے محاسبہ کریے اور دیکھیے کہ کیا میری اور آپ کی جو یہ مطلب جو ہے عادتیں جو میں آ رہی ہیں، چاہے وہ غیبت کل والی ہو یا آج والا تجسس ہو، یہ انسانوں کے اندر اتنا رچ بس گیا ہے کہ میں اور آپ مطلب جو ہے جیسے مطلب جو ہے دیمک چمٹ جاتی ہے اسی طرح مطلب جو ہے چمٹی ہوئی مطلب جو یہ حرکتیں ہیں جو میرے اور آپ کے جو ہے کردار میں چمٹ کر رہ گئی ہیں، جس کی وجہ سے میرا اور آپ کا بولنا ملنا بیٹھنا گفتگویں مطلب جو ہے سب کچھ اسی کا بہانہ ہے کہ جو انسانوں کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ رمضان اور مبارک میں اپنا مطلب جو ہے شعوری احساسات کے ساتھ اسے اپنا موازنہ کریے، اپنا مطلب جو ہے محاسبہ کریے اور صحیح معنوں کے ساتھ ان برائیوں سے اپنے آپ کو اس کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کیجیے اور اس سے اپنی ذات کو اس سے پاک کریے، اس کے ذریعے سے جنت میں جانا والا راستہ آسان ہو جاتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ہمارے مطلب جو ہے کردار جو بھی ہم محنتیں کرتے ہیں اسے مطلب جو ہے قبولیت کا مقام ملتا ہے اور عمل صالح میں لکھا جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی مجھے اور آپ کو عقل عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے اور جو کچھ سمجھ میں آئے تو اللہ تعالی ہمیں اتنی طاقت عطا فرمائے، اتنی شجاعت عطا فرمائے، اتنی قوت عطا فرمائے، اتنی ایمانی مطلب جو ہے قوت عطا فرمائے کہ جس کی بدولت ہم اس بیماریوں کو، اس خرابیوں کو، ان بری صفات کو اپنے سے دور کر سکے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔